ایک بہن نے کینیڈا سے کال کی تھی کہ بعض لوگ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں کیا جواب دیا جائے؟ دیکھیں، اعتراض کرنے والے کبھی باز نہیں آتے، اور جتنے بھی مدلل جواب دے دیے جائیں، بہترین قسم کے جواب دے دیے جائیں، جب سامنے والے نے یہ تہیہ کر رکھا ہو کہ میں نہ مانوں، تو پھر کس طریقے سے ہم منوا سکتے ہیں؟ تو آپ کی سے بھی میری گزارش ہے کہ کسی سے بحث کرنے کے بجائے آپ اسے تھوڑے دلائل بتا دیں، اگر وہ قبول کرتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا تو ہمارا کام بتانا ہے، منوانا نہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے اندر منائی جاتی ہے، اور خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اجازت دی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیبہ فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر خوشی منائیں۔ اور دوسرے مقام پہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ دونوں چیزوں کو اگر آپ ملا لیں تو اللہ کی نعمت جب ملے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت حاصل ہو، اس پر خوشی منائیں اور اس کا اظہار بھی کریں۔ تحدیث نعمت کا مطلب ہوتا ہے نعمت کا اظہار کرنا، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اب اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیا قرآن نے مقید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ خوشی منائیں، اپنی نعمت کا اظہار کریں، لیکن کس طرح کریں مقید نہیں کیا، تو اب ہم جیسے چاہیں کریں، بس ناجائز حرام نہیں ہونا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل، اپنی رحمت پر خوشی منانے کی اجازت دی ہے، اور نعمت کو عام کرنے، اس کا چرچا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب اگر ہم ایک عام امتی سے کویسچن کریں کہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، اس کی نعمت کا سب سے عظیم ظہور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے، تو میرے خیال میں اگر ادنا سے بھی سمجھدار ہوگا کہے گا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے پیدا کیا، یہ اس کا سب سے بڑا فضل و کرم ہے، پھر مسلمان بنایا، پھر اہل محبت میں سے بنایا، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں مل جانا، بحیثیت نبی کے ان کا ہمیں ملنا، اور ہمارا ان کا امتی ہونا، یہ اتنا بڑا فضل ہے، اتنی بڑی رحمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں قسم کھا سکتا ہوں اس پر کہ انشاءاللہ جب آپ بروز قیامت پہنچیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس نعمت کی ہم نے اتنی قدر نہیں کی، وہ واقعی کتنی بڑی نعمت ہے، اور کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے ہر شخص کو، ہر امتی کو پروٹوکول ملے گا، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، پچھلے تمام نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے، پچھلی امتوں پہ جنت حرام ہے۔ جو پہلے آئے ہیں وہ بعد میں جائیں گے، اور جو بعد میں آئے ہیں وہ پہلے جنت میں جائیں گے، اور بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ۔ تو جب ایک گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا ملک آزاد ہوا، کسی بڑی شخصیت کا یوم پیدائش ہوتا ہے، تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ایک فطری تقاضا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی عظیم نعمت ہمیں ملی ہے، اس پر خوشی کا اظہار کرنا کیسے منع ہو سکتا ہے؟ میں ایسے لوگ جو 12ویں شریف کے منانے کے قائل نہیں ہیں، اس کو ناجائز کہتے ہیں، میں اتنی گزارش کرتا ہوں کہ چلیں اتنے پہ تو آپ اتفاق کریں گے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ میں پیدا ہوئے، ہمیں فطری لحاظ سے کم از کم خوشی محسوس ہونی چاہیے، کم از کم خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ اپنے دلوں سے سوال کریں کہ کیا آپ کو اس پیدائش پہ کم از کم خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت اسی تاریخ میں عطا فرمائی تھی؟ شب قدر کی قدر ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں پاک میں فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا، تو قیامت تک کے لیے وہ رات مقدس ہو گئی۔ جس رات میں صاحب قرآن تشریف لائے، اس رات کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے کم از کم اتنی خوشی تو ہونی چاہیے نا۔ اور جب خوشی ہوتی ہے تو ہم کسی کو مبارکباد بھی دے دیتے ہیں۔ اس کا ثبوت تلاش کرنا کہ جی کسی نے مبارکباد دی تھی، اگر آپ دیکھ لیں تو تاریخ بتائے گی آپ کو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہر فرشتے نے دوسرے فرشتے کو مبارکباد دی، ہر پرندہ درندہ چرندہ ایک دوسرے سے ملتا تھا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا تھا۔ تو چلیں اس کا بھی ثبوت آپ لے لیں کہ یہ بھی موجود ہے۔ تو کم از کم اگر آپ منانے کے انداز پر متفق نہیں ہیں، اتنے پر تو ہے نا کہ وہ آپ کے نبی ہیں، پیدا ہوئے ہیں، دل میں آپ خوشی محسوس کریں، اور کسی کو کہیں کہ یار مبارک ہو، یہ بڑا مبارک دن ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ لیکن اس پیدائش کے موقع پر مطلب افسردگی کا سا اظہار کرنا، اور مطلب بالکل کوئی فیلنگز ہی نہ ہو، تو یہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا نبی کریم کی محبت کی علامت ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یاد رکھیں، جب کسی چیز کا ثبوت ہو جاتا ہے، انداز اس کے تبدیل ہو جائیں،
تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس وہ تبدیلی انداز خلاف شرع نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس انداز سے شادی ہوتی تھی کیا اب ہو رہی ہے ویسی؟ جس انداز سے اس زمانے میں تعلیم حاصل کی جاتی تھی اب اس انداز سے تعلیم حاصل کی جا رہی ہے؟ جس انداز سے اس زمانے میں مسجدیں بنی ہیں کیا اسی انداز سے اب مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں؟ بالکل بدل گیا ہے نا۔ لیکن اب ہم اس میں اصول کیا بنائیں گے کہ بس خلاف شرع نہ ہو، تھوڑی بہت تبدیلی تو سب چلتی ہے۔ تو پھر اسی طریقے سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا جو قرآن میں مطلقاً اجازت دی گئی ہے، کچھ مسلمان اس کے طریقے اختیار کرتے ہیں، جو ان میں غلط طریقہ ہے اسے ہم خود غلط کہیں گے، اور جو جائز طریقے ہیں اسے غلط کہنے والا خود غلط ہوگا۔ کہ امت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہی ہے اور اللہ کے حکم پر، آیت قرآنی پر عمل پیرا ہو رہی ہے، تو پھر اس میں ناجائز کا کون سا پہلو نکل آیا؟ تو اس لیے سمجھنا چاہیے اس کو۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جس بہن نے کال کی تھی، کہ یہ سمجھانا مطلب اس وقت نافع ہوتا ہے جب سامنے والا کسی اور سوچ کے تابع ہو کر مفلوج نہ ہو چکا ہو۔ جس کی سوچ مفلوج ہو جائے وہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ جو مطلب کسی کے تابع ہونے سے ذہن کو ہٹاتا ہے اور پھر حق کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہدایت اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ ہم اصل میں پہلے ہی کسی کے تابع ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ ناجائز کہہ رہے ہیں ان کو سامنے بٹھا کے کویسچن کر لیں تو گڑبڑا جائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن آخر میں نتیجہ یہ نکلے گا نہیں ناجائز ہے، کیوں؟ ہمارے بڑوں نے کہا ہے۔ تو بس جس سے بھی سنا اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا، اس کے بعد کوئی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ میرا ہر جانب میری یہ قول ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو میلاد مناتا ہے اور اس نے کوئی بات سن کر غلط چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا، اسے بھی چاہیے کہ حق کو قبول کرے۔ کتنی خرافاتیں آج میلاد کے نام پر رائج کر دی گئی ہیں، ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر کوئی دیانت دارانہ انداز سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر غور و تفکر کرے تو اس میں ناجائز کا پہلو اس کو نظر نہیں آئے گا۔